پنجاب کے اندر جو ضمنی انتخابات کے حوالے سے ایک بڑا دنگل سجنے جا رہا ہے، اس بڑے دنگل سے بھی آپ کو واضح طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم۔ علی امین گنڈا پور نے عمران خان سے، سربراہ تحریک انصاف سے جیل میں ملاقات کر کے یہ بات باور کرا دی ہے کہ گیم تبدیل ہونے والی ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل بڑی خبر دے رہا ہوں، گیم تبدیل ہونے والی، اور گیم کی تبدیلی کا آغاز آپ کو بجٹ سیشن میں نظر آ جائے گا، اور بجٹ سیشن کے بعد آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ پاکستان میں گیم تبدیل ہو رہی ہے۔ میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر ہے کہ علی امین گنڈا پور اور سابق وزیر اعظم سربراہ تحریک انصاف کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کچھ پیغام دیے گئے، کچھ پیغام لیے گئے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ فلاں پیغام فلاں شخص کو دے دو اور فلاں پیغام فلاں شخص کو دے دو۔ باقاعدہ اس میں ایک پلاننگ دی گئی علی امین گنڈا پور کو۔ علی امین گنڈا پور نے کس سے کس طرح کس وقت رابطہ کرنا ہے، علی امین گنڈا پور نے اس رابطے کے بعد آگے کیا کرنا ہے، علی امین گنڈا پور اس رابطے کے بعد دوبارہ سربراہ تحریک انصاف سے کس وقت ملے گا، اور کس وقت دوبارہ ملنے کے بعد وہ کیا صورتحال بنے گی، کیا گفتگو ہوگی، کیا کہا جائے گا، یہ ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ علی امین گنڈا پور کو بتا دی گئی ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات کے بعد پنجاب کے اندر خاص کر ایک ہلچل مچ گئی ہے۔ وفاق کو چونکہ اس ملاقات کا پتہ تھا، وفاق کی ایک اہم شخصیت نے ملاقات کا ارینج کیا تھا، لیکن پنجاب کے اندر بڑے حکومتی ذمہ داران کو اس ملاقات کا علم نہیں تھا، اور جیسے ہی انہیں اس ملاقات کا علم ہوا، جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ یہ ملاقات کس روم میں ہوئی، یہ اس روم میں ملاقات ہوئی، اس کمرے میں ملاقات ہوئی جہاں پر اہم ترین میٹنگیں ہوتی ہیں، اور بات اس طریقے سے کی گئی کہ اگر وہاں پہ لگا ہوا مائک اور کیمرہ بھی کسی چیز کو ریکارڈنگ کرنا چاہے تو وہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ کچھ گفتگو تو زبانی ہوئی، لیکن کچھ گفتگو کاغذ پر لکھ کر ہوئی، کچھ چیزیں کاغذ پر لکھ کر دی گئی، کچھ چیزیں کاغذ پر لکھ کر باقاعدہ پیغام رساں تک پہنچانے کا کہا گیا۔ اب ایک وزیر اعلیٰ، کیا اس کی تلاشی ہوئی ہوگی؟ کیا اس سے کاغذ چھینا گیا ہوگا؟ ممکن نہیں ہے۔ اور وزیر اعلیٰ ملاقات کرنے گیا تھا تو اس کے پیچھے بھی میں نے جس طرح کہہ رہا ہوں ایک کہانی تھی۔ یہ ملاقات کسی کا پیغام پہنچانے اور کسی کا پیغام لینے، کچھ ہدایات لینے اور کچھ ہدایات دینے، ان دونوں طرف سے تھا، اور بالکل واضح طور پر اس پیغام کے بعد یہ چیز نظر آنا شروع ہو گئی ہے جو میں پہلے دن سے کہتا ہوں، جو عرصہ دراز سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے، پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے، پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے جس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف اسی ملاقات کے فوری بعد یعنی اتوار کے روز الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک کاز لسٹ جاری کی جاتی ہے، وہی کاز لسٹ جس پہ عمران خان پر، جس پر سربراہ تحریک انصاف پر، فواد چودھری پر باقاعدہ فرد جرم عائد کی جانی تھی توہین الیکشن کمیشن کے سلسلہ میں، لیکن آج خبر آئی کہ اچانک سے ان تمام کاز لسٹ کو مسترد نہیں کہہ سکتے، کینسل کر دیا گیا ہے۔ تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے، کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہے، کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی ہلچل ہو رہی ہے، کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اب آپ کو ایک اور خبر دیتے ہیں، خبر بڑی مزیدار ہے۔ خبر یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد جیسے ہی علی امین گنڈا پور وہاں سے نکلے تو کے پی کے اندر انہوں نے ایک مشاورتی اجلاس بلایا، اور اس مشاورتی اجلاس کے اندر کپتان کی ٹیم کے اہم ترین افراد اور کچھ لوگ لائن پر موجود تھے، اسکائپ پر موجود تھے، ان سے گفتگو کی گئی۔ ان سے گفتگو کے بعد پھر اگلے لایا عمل کے حوالے سے بات کی گئی۔ میرے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس گفتگو میں چند باتیں
کپتان کی ملاقات کی بتائی گئی اور چند باتیں جو کپتان نے کہا تھا کسی اور تک پہنچانی ہے، اس کا ذکر کسی اور کو نہیں کرنا، وہ باتیں بھی کی گئیں۔ اب ذرائع کہتے ہیں کہ پنجاب میں بیٹھے کچھ حکمران یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملاقات کا جو اثر ہے، اس ملاقات کی جو اصل حقیقت ہے، اب اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک نیا ایسا ڈرامہ شروع کیا جائے، کوئی نئی ایسی چال چلی جائے، کوئی نیا ایسا کھیل کھیلا جائے کہ جس کھیل کے بعد یہ چیز واضح ہو جائے کہ کسی صورت میں بھی عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ ساری چیزیں بالکل پسے پردہ چلی جائیں گی۔ سربراہ تحریک انصاف کی ہر صورت میں رہائی ہوگی اور اس رہائی کے لیے باقاعدہ ساری پلاننگ ہو چکی ہے۔ میں پھر آج کہہ رہا ہوں کہ الیکشن تو ہو گئے، صرف سینٹ کے الیکشن کا انتظار کریں اور اس کے بعد بجٹ کا انتظار کریں۔ بجٹ کے انتظار کے بعد آپ کو الٹی گنگا بہتی نظر آئے گی، آپ کو ساری بازی الٹی نظر آئے گی، آپ کو بہت بڑی تبدیلی ہوتی نظر آئے گی۔ اب ذرا بات کرتے ہیں، ایک اور اہم ترین خبر آپ کو میں دینے چاہ رہا ہوں۔ میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر موجود ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی انٹری ہونے جا رہی ہے اور یہ بڑی انٹری سب سے زیادہ نقصان حکمران جماعت کے لیے ہوگی، سب سے بڑا نقصان حکمران جماعت کو دے گی۔ اس نئی انٹری کے بعد پاکستان کی سیاست سے حکمران جماعت میں موجود کئی اہم ترین سیاستدان آؤٹ ہو جائیں گے، کئی اہم ترین سیاستدان سیاست کی دور سے باہر ہو جائیں گے، کئی اہم ترین سیاستدان آپ کو بالکل سیاست سے نہ صرف آؤٹ ہوتے نظر آئیں گے بلکہ ان کا دور دور تک پھر سیاست سے تعلق نہیں رہے گا۔ آج پرویز لائی کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہونے دیے گئے۔ آج پھر ان کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے ایک مسئلہ سامنے آیا، جس کے بعد اب چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی وزیرِ عدالت جمع کروانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور پنجاب کے اندر جو ضمنی انتخابات کے حوالے سے ایک بڑا دنگل سجنے جا رہا ہے، اس بڑے دنگل سے بھی آپ کو واضح طور پر اس بات کا اشارہ مل جائے گا، آپ کو واضح طور پر یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ آئندہ کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، آئندہ کی سیاست کا ہیرو کون ہوگا، آئندہ کی سیاست میں کون جیتے گا، کون ہارے گا، اور آئندہ کی سیاست میں پاکستان کے اندر کون سی ایک ایسی تبدیلی آئے گی جس تبدیلی کے بعد پاکستان کے بند حکمران یعنی جیلوں میں بند حکمران باہر ہوں گے اور یہاں پر موجود حکمران پاکستان سے باہر ہوں گے۔ مزید کیا ہوگا بتائیں گے آپ کو اگلے ولاگ پہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔